اسے یہی پیغام اس کی فطرت میں رکھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہی پیغام اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں دنیا کے ہر مذہب کا، پارسی مذہب ہے، ہندوازم ہے، اس کے بعد عیسائیت، یہودیت یا دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر مطالعہ کرتے ہیں ان کی مقدس کتابوں کا تو یہی پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح قرآن میں جو خاص توحید کے اوپر آئی ہے، جو کہتے ہیں کہ قرآن کا مکمل نچوڑ ہے، جو پہلے صحائف واللہ جو پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ان کا بھی نچوڑ ہے، وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد، یعنی کہ اللہ کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، باقی مخلوق جو ہے وہ سب اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس طرح ہندوازم میں مکمل جو سورہ اخلاص ہے مکمل طور پہ آئی ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ اخلاص میں آیت نمبر پہلی میں کہو اللہ ایک ہے، اور آیت نمبر 2 اللہ بے نیاز ہے۔ اس طرح اپنشد باب نمبر 6 حصہ دوم اور پہلی عبارت میں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح سورہ اخلاص آیت نمبر 3 میں ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا، یعنی کہ نہ وہ پیدا کیا گیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اپنشد باب نمبر 6 منتر نمبر 9 میں ہے اس کے والدین نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اور وہ سب سے عظیم ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ بات اپنشد باب نمبر 6 منتر نمبر 9 میں ہے۔ اس طرح سورہ اخلاص آیت نمبر 4 جو لاسٹ اس کی آیت ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص آیت نمبر 4 میں ہے۔ اس طرح اپنشد باب نمبر 6 70 نمبر جو ہے وہ 19 ہے، اس میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اور وہ خالق عظیم ہے۔ وہ خالق عظیم جس نے جن و انس کو پیدا کیا، اس سے جب پہلے مخلوقات ان کو پیدا کیا اور نظام کائنات کو چلا رہے۔ اللہ تعالیٰ دو جہانوں کا مالک نہیں ہے، بلکہ تمام جہانوں کو پالنے والا، تمام جہانوں کا مالک ہے، اور وہی انصاف کے دن کا حاکم بھی ہے۔ پہلی بات، ہندو بھائی اگر وہ اپنی مقدس کتابیں پڑھتے ہیں، اپنشد کا مطالعہ کریں، اپنشد جو بات کہتے ہیں یہ 108 ہے، لیکن بات کہتے ہیں کہ یہ تفسیر ہے وید ہے۔ ان کی جو وید ہیں وہ 4 ہے۔ سب سے پہلے رگ وید جو سب سے قدیم اور سب سے اونچی ہے، وہ ہے رگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھروا وید۔ یہ اپنشد کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کی تفسیر ہے۔ اگر آپ ویداؤں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں خالص توحید ملے گی آپ کو، اس میں ہر چیز جو ہے اس کا انکار کیا گیا ہے، جو اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے ہے یا اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی چیزیں ہیں، یعنی کہ مورتی کا اس میں انکار کیا گیا ہے وید میں۔ اور یجر وید میں ہے کہ وہ لوگ اندھیرے اور جہالت کی طرف جا رہے ہیں جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ چیزیں جو قدرتی ہیں، بنائی ہوئی چیزیں ہیں، میز، مورتی اور جیسے قدرتی چیزیں، ہوا، بادل، پانی وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح انکار کیا گیا ہے مکمل جو ان کے مقدس صحائف ہیں ان میں۔ میں یہی کہوں گا کہ مکمل جو توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کے بعد۔ اس میں کلکی اوتار کا جو تصور پایا جاتا ہے، کلکی اوتار یعنی کہ وہ آنے والا اوتار، آنے والا رشی کہتے ہیں نبی کو، پیغمبر کو، آنے والا پیغمبر وہ کون ہے۔
ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، آئیے کل کی اوتار آج سے 1450 سال پہلے آ چکے ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا تو اس میں ہے کہ ہم نے ہر زمانے میں ہر قوم میں نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، ڈر سنانے والے، خوشخبری سنانے والے۔ خوشخبری کیا؟ اگر نیک صالح عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا، یہ ہے خوشخبری۔ اور جو بد مالیوں پہ ہیں، گمراہیوں پہ ہیں، ان کی طرف ڈر سنانے والا جہنم کا، آگ کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ یہ بات قرآن میں کئی جگہ دہرائی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے سب مار رہے تھے۔ اور ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی طرف پیغمبر بھیجے۔ لیکن یہ بعد کی بات ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی تحقیق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنوں کی طرف پیغمبر بھیجے کیا وہ انسان تھے یا جن تھے۔ اس میں ایک میرے پاس روایت، بہت قدیمی روایت ہے، ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں میں بھی بھیجے، لیکن اس میں بعض کا اختلاف ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر زمانے میں ہم نے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ سب سے پہلے ہندوازم جو ہے اس میں انکار کیا گیا کہ ہماری طرف کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا ہے۔ یہ بات میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ہندوؤں کی طرف بھی بھیجے۔ ہندو لفظ جو آیا ہے یہ اہل فارس یا اہل عرب نے دیا ہے۔ ہندو کسی مذہب یا دھرم یا فلسفے کا نام نہیں ہے، یہ آریاؤں کا مذہب ہے جو ہندوازم ہے۔ آئیے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ بھگوت پران کھنڈ نمبر 12 ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 18 تک 20 میں ہے کہ اس کا جنم جو کل کی اوتار یعنی کہ آنے والا نبی پیغمبر، اس کا جنم وشنو یاس کے ہاں ہوگا۔ وشنو یاس، وشنو میں نے کہتے خدا، ایشور کو، اللہ کو، یاس یعنی کہ بندہ۔ اگر عربی میں اس کا ٹرانسلیٹ کر رہے گے تو بنے گا عبداللہ، عبداللہ یعنی کہ وشنو یاس کے ہاں ہوگا، عبداللہ کے ہاں ہوگا۔ اس کا نام کالکی ہوگا، کالکی تعریف کیا گیا۔ محمد ہوگا، اسے فوق البشر خصوصیات دی جائے گی۔ اس کا جنم سردار سنبھالنا کیا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنم ہوا وہ قریش مکہ جو وہاں کے سردار تھے ان کے گھر میں ہوا۔ اس کے بعد وہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید گھوڑا دیا گیا تھا، براق، جس پہ آپ وسلم نے سواری کی اور آپ آسمانوں کی طرف بھی گئے۔ اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ بد امنی اور ظلم کو ختم کرے گا۔ ہم جانتے ہیں بہت سے غزوات میں آپ وسلم نے جنگیں کی، آپ وسلم نے دائیں ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور بد امنی اور جو ظلم کے اندھیرے موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اور امن پھیلایا۔ اس کے بعد آگے چل کر جو بھگوت قرآن ہے اس میں آتا ہے کھنڈ نمبر 1 ادھیائے نمبر 3 اور شلوک نمبر جو ہے 25 میں ہے، کل جگ میں جب بادشاہ ڈاکوؤں جیسے ہوں گے، یعنی کہ پوری دنیا میں جب بادشاہ ڈاکوؤں جیسے ہوں گے تو وشنو یاس کے گھر کالکی کا جنم ہوگا، یعنی کہ عبداللہ کے گھر کالکی کا جنم ہوگا، پیغمبر کا جو ہے جنم ہوگا۔ نمبر 3، اس کے بعد کالکی قرآن کے باب نمبر 2 منتر نمبر 4 میں ہے، اس کا باپ کا نام وشنو یاس ہے، یعنی کہ عبداللہ ہے۔ کالکی اوتار باب منتر 2 اور منتر 4 میں ہے کہ اس کے 4 ساتھی ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 قریبی ساتھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 قریبی ساتھی تھے۔ یہ بات کلکی قرآن باب 2 منتر نمبر 4 میں ہے۔ اس کے بعد کالکی قرآن باب نمبر 2 منتر نمبر 7 میں ہے، دیوتا اس کی مدد کریں گے، جنگ کے دوران دیوتا جو ہے اس کی مدد کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کے لشکر کی فرشتوں نے مدد کی تھی۔
اس کے بعد کل کی اوتار کی پیدائش مدعو کے 12ویں ماہ میں ہوگی. ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی تھی. اس کے بعد میں جو بات اب کرنے والا ہوں یہ تماچہ ہے مرزیت کے منہ پر، ان لعنتیوں کے اوپر جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس لعنتی کے اوپر جس نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر مہدی کا دعویٰ کیا. وہ انتم ریشی ہوگا. یہ بات بھگوت پران میں ہے. وہ انتم ریشی ہوگا. انتم ریشی یعنی کہ وہ آخری پیغمبر ہوگا، آخری ریشی ہوگا، آخری نبی ہوگا، یعنی کہ آخری ریشی ہوگا. اور قرآن میں ہے محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں مگر اللہ کے رسول ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں. وہ آخری نبی ہیں جنہوں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کیا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک گھر میں رہیں گا. ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. وہ شمال کی جانب ہجرت کرے گا. ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی جانب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، پھر واپس آ کر اپنے شہر کو فتح کرے گا. ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر ہجرت کے بعد پھر واپس آیا، فتح مکہ کیا. اس کے بعد جو کل کے اوتار کی 8 خصوصیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 خصوصیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائیں گی، یہ بات پیشن گوئی کی جا رہی ہے ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں، جو ان کی پیشن گوئی والی کتابیں، ان میں نمبر 1 دانش مند ہوگا، نمبر 2 صبر و تحمل ہوگا، نمبر 3 وحی کا علم ہوگا، نمبر 4 معزز خاندان، نمبر 5 شجاعت، نمبر 6 قوت، نمبر 7 سخاوت، اور نمبر 8 بہادری اور شکر گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب 8 صفات جو ان کی صفات ہیں جو وسلم کو عطا کی گئی ہے ان میں موجود تھیں. یہ فوق البشر خصوصیات تھیں. پھر بیان جو آگے ملتا ہے وہ پوری انسانیت کی رہنمائی کرے گا، یعنی کہ وہ پوری انسانیت کی طرف رہنمائی کرنے والا بنایا گیا ہوگا. اس طرح قرآن میں سورہ سبا آیت نمبر 28 میں ہے وہ تمام بنی انسان کے رسول ہوں گے، بنی انسان کے رہبر ہوں گے، بنی انسان کی رہنمائی فرمائیں گے. یہ بات قرآن میں ملتی ہے. اب کیا کچھ باقی رہ گیا کہ میں پہلے بھی جو بیان کافی کر چکا ہوں. میں نے توحید بھی بیان کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے. اب ہندو بھائیوں کے ہاں یا اس سے جو ملتے ان کے جو فرقے ہیں، باقی کون سا چیز رہ گئی ہے جو آپ کو اسلام قبول کرنے نہیں دے رہی، یا آپ کے اندر انا ہے، ضد ہے، جو آپ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کانوں، دلوں اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، کہ ابھی آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. کیا اور بھی کچھ شک ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لوگوں میں جو چیز بتائی گئی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کل کے اوتار کو ایک اڑنے والا گھوڑا دیا جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھوڑا دیا گیا تھا جو زمین سے آسمان تک لے گیا تھا، اور جو بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا. یہ بات قرآنوں میں ہے، جو بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا وہ اس پر سوار ہو کر زمین کی اور 7 آسمانوں کی سیر کرے گا. ہم جانتے ہیں جو براق گھوڑا تھا وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا. بجلی یہ نہیں لی جائے گی جو آج کل چل رہی ہے، اس وقت تو یہ بجلی نہیں تھی. وہ بجلی کا لفظ قرآن میں جو وہ بھی بولا گیا ہے، برق اسے کہتے ہیں، یعنی کہ جو آسمانی بجلی ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے.
یعنی کہ اگر آپ دیکھیں آواز جو ہے وہ کچھ سیکنڈ بعد آتی ہے، لیکن بجلی جو ہے پہلے زمین سے آسمان کا سفر کر چکی ہوتی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں کہ کلکی اوتار کو ایک اڑنے والا گھوڑا دیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو دولت البراق تھا وہ اڑنے والا گھوڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سواری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے زمین یعنی کہ یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں پہ لے گا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، وہ اس پر سوار ہو کر ساتوں آسمانوں کی سیر کرے گا۔ نمبر 2، جنگ کے اندر فرشتوں کے ذریعے کلکی اوتار کی مدد کی جائے گی۔ یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ کلکی اوتار کی دیوتاؤں نے مدد کی تھی، کہاں پہ کی تھی؟ جنگ بدر میں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور جو کافروں کی تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور آپ نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہ جنگ جو ہے فتح میں تبدیل کی تھی، اور اس میں فرشتوں نے مدد کی تھی۔ یہ بات قرآنوں میں کلکی اوتار جنگ کے اندر فرشتوں دیوتاؤں کے ذریعے کلکی اوتار کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 3، کلکی اوتار اپنے 4 مددگاروں کے ذریعے شیطانوں کو کچلے گا۔ یہ بات ہندو قرآنوں میں ہے۔ میں ان مسلمانوں کی بھی دعوت دینا چاہتا ہوں جو 4 یار نہیں مانتے، 4 دوست علیہ السلام کے نہیں مانتے۔ پہلے کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ، علی حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو 4 علیہ السلام کے ساتھی تھے، یہ قرآنوں میں کلکی اوتار اپنے 4 مددگاروں کے ذریعے شیطانوں کو کچلے گا۔ نمبر 4، ان قرآنوں میں کلکی اوتار کے جگت پتی، یعنی کہ جگت پتی کا مطلب ہے دنیا کا سردار، یعنی کہ دنیا کا سردار۔ اور ہم مانتے ہیں تمام انبیاء میں علیہ السلام جو تمام نبیوں کے سردار تھے، اور تمام مسلمان جو ہیں ان کے بھی اور غیر مسلمانوں کے بھی سردار ہیں، نبی ہیں۔ کلکی اوتار، ان قرآنوں میں کلکی اوتار کو جگت پتی یعنی دنیا کا سردار کہا گیا ہے۔ نمبر 5، بڑے بڑے پیغمبر 24، یعنی کہ جن کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کے بعد کلکی اوتار آخری پیغمبر ہوگا۔ یہ میں پکی دے رہا ہوں، یہ میں آپریشن کر رہا ہوں ان لوگوں کا جو مرزیت ہیں، مرزیوں کو یہ میں دعوت دے رہا ہوں۔ اس جو آیات ہے، جو شلوک ہے، اس کے اوپر یہ بات قرآن میں موجود ہے جو ہزاروں سال پہلے لکھے گئے تھے، پیشنگوئیاں کی گئی تھی۔ کلکی اوتار آخری پیغمبر ہوگا، آخری اوتار ہوگا جو سارے پیغمبروں کا خاتم ہوگا، یعنی کہ وہ ختم النبیین ہوگا۔ اور قرآن میں بھی اس طرح ہے، وہ خاتم النبیین، یعنی کہ نبی علیہ السلام وہ خاتم النبیین ہے، یعنی کہ انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں۔ آئیے نمبر 6، کلکی اوتار خوبصورت جوان ہوگا جس کی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ ہم جانتے ہیں نبی علیہ السلام جیسا جو خوبصورتی کہیں نہیں ملتی، وہ اندر سے بھی خوبصورت ہے، اوپر سے بھی خوبصورت ہے۔ اندر سے مراد ان کی سیرت دیکھ لیں، دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا ایسے اخلاق کے اعلیٰ درجے کی شخصیت ہمارے نبی، آخری اوتار، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جو بات نمبر 7، کلکی اوتار کے جسم سے نہایت عمدہ خوشبو پھوٹتی ہوگی۔ سبحان اللہ، کلکی اوتار کے جسم سے بہت زیادہ خوشبو آتی ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب گلی سے گزر جاتے تھے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ جب نکلتے تھے گلیوں میں تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے ہیں یا ادھر گئے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ وہ ان کی خوشبو سونگھتے تھے، اور ان کی جو خوشبو تھی وہ فضا کو بھی مہتر کرتی تھی۔ مطلب اس کے بعد نمبر 8، جگت پتی یعنی کہ دنیا کا سردار، اس میں 8 صفات ہوگی۔ رؤوف، رحیم، بلکہ اس کے بارے میں ایک علیحدہ جو ٹاپک ہے صفات کے اوپر جو مزید میں تحقیق سے آتا ہوں، کیونکہ میں جو بھی بات کرتا ہوں ذمہ داری سے کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں، ہر بات کا جواب دے ہوں، ذمہ دار، کوئی بات غیر ذمہ داری سے نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے بات بھی کرنی ہو، کسی نے ٹیبل ٹاک بھی کرنا تو میں تیار ہوں، غیر مسلم سے میں تیار ہوں اس بات کے اوپر کہ جو قرآنوں میں ہے پیشن گوئیاں ہیں، وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میری زبان جو ہے وہ اردو ہے، کیونکہ میں اردو ہندی بول سکتا ہوں، لیکن ہندی پڑھنے میں تھوڑی سی مجھے مشکل پیش آتی ہے۔ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو مشکل بھی تیار ہوں، لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔
مجھے کچھ نہ دیکھیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ اپنی جو مقدس کتابیں جو قرآن ہیں جن میں پیشن گوئیاں ہیں ان کے اوپر تحقیق کریں، صحیح حدیث کے اوپر تحقیق کریں۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا آخری معجزہ ہے، آخری کتاب ہے، جو الہامی کتاب ہے، جو ہر دور میں خود کو ثابت کر رہی ہے کہ میں الہامی کتاب ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ لیکچر جلد دوں گا کہ قرآن جو ہے وہ الہامی کتاب ہے، اور خود کو دعویٰ کری کہ میں آسان ماننے کتاب ہوں، اور وہ خود کو ثابت کیسے کرتی ہے کہ میں ایک آسمانی الہامی کتاب ہوں اور آخری کتاب ہوں، جو نازل ہوئی 1450 سال پہلے، تقریباً 8 سال 10 سال کم ہوں گے، 1450 سال سے 1450 سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی تھی۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، تحقیق کریں، گہرائی کریں، اور مسلمانوں کی جو کتابیں ہماری ہیں قرآن مجید جو آخری اور حتمی کتاب ہے، اس کے بعد صحیح حدیث کے اوپر تحقیق کریں اور دیکھیں کہ آخری جو اوتار، آخری رسول، یہ کل کی اوتار کون ہے۔ انشاءاللہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ اوتار مسلمانوں کے جو رسول ہیں جن کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسول، وہ آپ انشاءاللہ اس بات کے اوپر آئیں گے۔ اگر آپ مسلمان ہوں گے تو میں آپ کو مسلمان کی دعوت دیتا ہوں، اگر آپ مسلمان ہوں گے اللہ پر، خدائے بندے یکتا کے اوپر اگر آپ ایمان لائیں، آخری نبی علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور اس دن کا ایمان لائیں جو آپ لوگوں میں بھی طے ہے، ہم میں بھی طے ہے، جو قیامت کا دن ہوگا، جس دن حساب کتاب ہوگا، جس دن پاپوں کا بھی بدلہ دیا جائے گا، نیکیوں کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور جس دن اللہ کہے گا، وہ خداوند یکتا کہے گا کہ مجرموں آج الگ ہو جاؤ، وہ اپنے کالے سیاہ چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ اس دن کیا میں دعوت دیتا ہوں، اس دن پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ لوگ کہیں گے اے اللہ میں پھر دوبارہ دنیا میں بھیج، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی اور بھائی ہے تو سوال کر سکتا ہے، میں دعوت دیتا ہوں تمام